جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے، جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے تلووں جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے، یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی، یہ وقت کی نبض یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی، ملک ہے ششدر فرشتے حیران، ملک ہے ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے، ملک ہے ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے، مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زیادہ تقویٰ نہ زیادہ راہ تھا، مجھے مدینے کا شوق تھا، مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زیادہ تقویٰ نہ زیادہ راہ تھا، درود پڑھتا رہا میں ان پر تو کام آسان ہو گیا ہے، درود پڑھتا رہا میں ان پر جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو، جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے، حیات جاوید جو آقا کے ناموس پر قربان ہو گیا، جو ان کی ختم نبوت پر فدا ہو گیا، جو ان کی حرمت پر قربان ہو گیا، نثار ہو گیا، اس کو اللہ نے حیات ابدی دے دیا اور کہہ بھی دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مردہ نہ کہنا ان کو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یہ بھی کہہ دیا تمہیں ہی شعور نہیں، تم شہید کی موت کی بحث کرتے ہو، تمہیں تو شعور نہیں ہے، تم جس کی وجہ سے شہید ہوا ہے، جن پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہوا ہے، شہادت کا مرتبہ حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے، اگر حضور پر نہ ایمان ہوتا تو یہ شہید بھی نہ کہلاتا، تو جن کی وجہ سے، جن کے ناموس پر، جن کی حرمت پر کٹ مرا ہے، ان کی اپنی حیات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ یہ تو ان پر مرنے والے کی حیات کی ہمیں سمجھ نہیں، تو جن کی وجہ سے اس کو حیات ملی ہے ان کی اپنی حیات کا کیا ہی کہنا۔
جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے، جو ان پہ قربان ہو گیا ہے۔ یہ میرا اعزاز ہے یقیناً، ہے مجھ کو بھی لانی ناز اس پر، نبی کی مدحت، نبی کی مدحت سرائی کرنا جو میری پہچان ہو گیا ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو تھی نعتیں، کچھ چنندہ اشعار میں نے سنایا آپ کو۔ تو ختم نبوت کا کام یہ ٹھیک ہے، تاج و تخت ختم نبوت ہم کہتے ہیں زندہ باد، لیکن جب تک پھر لا الہ الا اللہ کے بعد پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی نفی اور اثبات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں جزوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کا اقرار بھی ضروری ہے اور جھوٹے نبیوں کا انکار بھی ضروری ہے، سچے نبیوں کا اقرار اور جھوٹے نبیوں کا انکار، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ سچے نبی کی تعریف اور جھوٹے نبی کی مرمت یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی نعت نہیں لکھوائی، جب حضور نے غزوہ خندق کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اب قریش باقاعدہ جنگ نہیں کریں گے ہم سے، اسلحے سے، ہمارے پر تلواروں سے اب وہ حملہ آور نہیں ہوں گے، وہ اب زبان کی لڑائی لڑیں گے، شعر و شاعری کی لڑائی لڑیں گے۔ کون ہے جو میرا اس جنگ میں ساتھ دے گا؟ 3 صحابی نکلے تھے، تو آپ نے کہا حضرت حسان سے، حسان ابوبکر صدیق سے ملو، ان سے ان کافروں کا نسب نامہ لو، وہ ان کے اجداد کے ناموں سے واقف ہے، ان کے نسب سے واقف ہے، علم الانصاب سے واقف ہے، تو ان کی طرح ایسی تیسی تو کرو۔ یہ نہیں کہا میری حمد کرو، میری ثنا کرو، میری تعریف کرو، یہ کہا کافروں کی مذمت کرو، ان کی حجب لکھو، قریش کی، لیکن بات سنو، وہ بھی قریش ہیں، میں بھی قریش ہوں، تو مجھے کیسے نکالو گے ان میں سے؟ عرض کی یا اللہ فکر نہیں، آپ کو، آپ کی ذات اقدس کو ہم ایسے نکال لیں گے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، آپ بے فکر رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجب لکھوائی کافروں کی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک موقع پر وہ آیا ابو جہل یا پتہ نہیں کوئی اسی طرح کوئی کافر آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، تو آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان لونڈوں لفنگوں کے اوپر سر پر چڑھ رہے ہیں، اوپر ہم سے لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ وقت پڑا تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر تڑپ کر اٹھے، تو حضور کی چونکہ اس نے گستاخی کی تو نہیں رہ سکے اور ایک گندی سی گالی دے دی اس کو۔ وہ گالی میں نہیں دہراؤں گا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو آدمی اگر گالی بھی دے دے نا تو صدیق اکبر نے ایسا کیا۔ ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم گندی گالیاں دیں، کوئی مسئلہ نہیں بن گیا کہ یہ اب ضروری دیں، لیکن اگر کسی میں غیرت آ جائے اور وہ نکال دے تو اس کی سزا کوئی نہیں ہے، اور اس پر اجر لکھا گیا حضرت ابوبکر صدیق کی اس غیرت کھانے پر، حمیت پر۔ اصل بات تو حمیت کی ہے۔ تو اس لیے مرزے کو اگر جب ہم کہتے ہیں مرزے پر لعنت بے شمار، تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ
ہمارا وجدان کہتا ہے کہ شاید ایک دفعہ لعنت بھیجنے سے ایک درود پاک کا ثواب ملتا ہو. حضور پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو حضور کے دشمن پر جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو کیا اللہ خوش نہیں ہوتا؟ اللہ کا نبی خوش نہیں ہوتا؟ تو اجر و ثواب تو اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی خوشی کی بنا پر ہے. تو جب ہم مرزے کو کہتے ہیں مرزے تے لعنت بھیج مار، تو اللہ تب بھی خوش ہوتا ہے. تو ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ کم از کم اتنا ثواب تب بھی ملتا ہوگا. کہتے تھے میں مفتی تو نہیں، مولانا محمد علی جلندری فرمایا کرتے تھے میں مفتی تو نہیں، فتویٰ لینا تو کسی مفتی تو لو، لیکن میرا دل کہندا ہے کہ ایک ثواب درود شریف والا ملنا ہونا ہے. مرزے نو کہیدا مرزے تے لعنت بے شمار. کیوں کہ حضور دا سب تو بڑا دشمن ابو جہل، ابو لہب، ابو شہبہ تو بڑا دشمن، مسلمہ کذاب تو بڑا دشمن. کیونکہ انہوں نے مذہب نہیں سی، انہوں نے مذہب 150 سال تو چلے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کدوں تک رہنا. بہرحال تو مجھے حکم تھا کہ وہ اس کا تعارف میں نے ایک لکھا تھا پنجابی زبان میں، اور ہوا یہ تھا کہ میں کسی یونیورسٹی میں مشاعرے پہ گیا تھا کالج میں. تو اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے گھل مل جاؤں اور پھر میں کچھ عقیدے کی عمل کی بات بھی ان سے کر لوں. تو وہ بچے میرے سے کوئی انٹرویو لے رہا تھا، وہ کوئی آٹوگراف لے رہا تھا، کوئی تصویر کھنچوا رہا تھا کچھ. تو ایسے ہی میں نے مرزے کی بات شروع کر دی. میں نے کہا پتہ چلا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر مرزائی جو ہیں وہ بچوں میں آگے کام کر جاتے ہیں. کوئی ان کا سابق کوئی پرنسپل ہے یا وہ کیا پروفیسر ہے، اور وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے بہانے آتا ہے اور بچوں پر محنت کرتا ہے. کئی لڑکے جو ہیں وہ قادیانی ہو گئے، جنت سے جہنم کی طرف جا چکے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہاں چلیں، بلایا ہے مجھے تو اس حوالے سے تھوڑا سا کام کر جاؤں. میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا کون سی کلاس میں؟ کہتا BA میں. میں نے کیا نام ہے؟ پتہ نہیں ساجد بتایا کہ کیا. میں نے کہا اچھا مرزا غلام احمد قادیانی نو جاننا ہے؟ وہ بعد میں آیا تھا، پھر دیکھا کہ گیلانی صاحب جا رہے ہیں، کچھ لڑکوں کا ہجوم ہے، تو وہ بعد میں شامل ہوا بھاگ کے. تو آیا، میں نے کہا کیا بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی نو جاننا؟ کہنا نہیں یہ میں تھے نواں آیا ہیں. اس نے سمجھا میں کسی کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں. تو ایسے بچوں پر وہ محنت ان کو زیادہ کرنی بھی نہیں پڑتی. یہ تعارف گھر میں ہونا چاہیے، گھروں میں بتانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے. لڑکیوں پر محنت کرتی ہیں، ان کی جو قادیانڑیں ہیں ان پر محنت کرتی ہیں. کالجوں کے مدارس کے اوپر تو ان کا بس نہیں چلتا، لیکن کالجوں اسکولوں میں بھی محنت کرتی ہیں. چائے کی پیالی میں آپ کا ایمان بہا کر لے جاتے ہیں. کہیں گے آئیں ایک طرح بیٹھتے ہیں، وہ پھر اپنا وہ ٹی وی لگا لیتے ہیں، اپنا ویب سائٹ سے ان کی اس پر لیا جاتے ہیں، چائے پر سموسوں پر بچوں کے ایمان کو تباہ کرتے. پھر مانے ہم نے والدین کو روتے ہوئے دیکھا، ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ سیٹ ہے، شادی ہو گئی ہے اس کی، مرزائی نکلے ہیں، بعد میں پتہ چلا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اپنے بچوں کو گھروں میں بتانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. کوئی بھی ذلی بروزی جھوٹا سب جھوٹے ہیں. لا نبی بعد ولا رسول بعد ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میں نے ایک نظم لکھی تعارف کے طور پر. اس کی کتابوں سے ہی میں نے نکالا جو کچھ سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے اس کے متعلق، لیکن میں نے اس کو ذرا تمثیل انداز میں، وہ لطیفے کے انداز میں، مزاح کے انداز میں، جیسے میرا مزاج کا ایک مزاح کا، تو میں نے اس انداز سے اس کو لکھا. اب وہ ویب پر کئی جگہ پہ ہے، سائٹس پہ اور موبائلوں میں بڑی جگہ پہ ہے اس وقت. اور مجھے ماں بہن کی گالیاں اس نظم کی بنا پر بہت دی گئی ہیں وہ نیچے اس میں کمنٹس میں. تو میرے لیے وہ تمغے ہیں، قیامت کے دن میرے وہ کام آئیں گی گالیاں. اور تو کچھ نہیں پلے، اعمال خواہ معاشر میں گیا شیخ تو اعمال ندارت. جس مال کا تاجر تھا وہی مال ندارت. مال کوئی نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ ہوگا انشاءاللہ. جو مرزائیوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں، کئی مولوی مجھے کہتے ہیں جی کہ وہ ہم جلسہ کرانا چاہتے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ان کو بلایا. میں کہتا ہوں مولانا فلاں کو، مولانا فلاں کو. کہتے ٹھیک ہے بلاؤ. اور کون ہے؟ گیلانی صاحب کو. کہ خدا کا بات ہے اس کو نہ بلاؤ، اس کی جگہ 10 مولوی بلا لو، کیونکہ وہ ہماری برادری کو، یعنی جو طالب علم ہے نا انگریزی خان جو ہیں، یہ ان کو کھینچتا ہے، کیونکہ اس کا حلقہ اثر
نوجوانوں پر ہے کالجوں کے یونیورسٹیوں، تو وہ ہمارے لیے وہ خطرناک ہے۔